جو مین وجہ ہے ہمارے یہاں ان مسائل کی وہ ہے مسنگ پرسن سر. جنرلز اور ججز دونوں کا احتساب ہونا چاہیے. ہم نے ہر آدمی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. صفحہ نمبر 243 ہے. I handed over the 6-month child to the Americans. You are not prime minister then. You are just a peon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کی بہت ہی پرجوش ڈیمانڈ سے میں نے کل انعام الرحیم صاحب کو واپس دعوت دی ہے. انہوں نے بڑی کائنڈ آف یو کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا. کل صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام سر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تمام پاکستانیوں کو جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام پہنچے جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کل صاحب بہت پچھلی نشست کے بعد بہت کچھ ہو چکا ہے. سب سے بڑا جو ہوا ہے وہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مجھے پتہ ہے ہم ملٹری ریفارمز فرام اے لیگل پرسپیکٹو کی بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ پر، اس پر بھی تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں اور بتائیے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جی کل صاحب. دیکھیں سر، آج ہماری پاکستان بار کونسل نے بھی عابد ساقی صاحب نے میٹنگ پریزائڈ کی ہے، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا گورنمنٹ سے کہ سپریم کورٹ کے جتنے ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ لیگل فریٹرنٹی از آن ون پوائنٹ. دے سے کہ دیر شوڈ بی رول آف لا ان دی کنٹری اینڈ دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن اٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اٹ وڈ بی امپلیمنٹڈ. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنی ہماری تمام بار جو ہیں، لاہور بار جو ہے اور اس کے علاوہ پاکستان بار، عابد ساقی صاحب نے آج ایڈریس کیا ہے جو ہمارے پرانے بار کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے یہ آج ڈیمانڈ کی اور اس میں تقریباً حامد خان صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. اور یہ تمام گروپس تھے جو اس وقت دو میجر گروپ ہیں نا، ایک ہے حامد خان صاحب کا گروپ ہے اور دوسرا ہے آسما جیلانی صاحب کا گروپ. اور مزے کی بات ہے کہ دونوں گروپس کے تمام لیڈرز اس وقت وہاں موجود تھے اور وہاں انہوں نے ساقی صاحب نے ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مکمل ریفارم چاہتے ہیں. اور مکمل ریفارم کے بعد انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں دوز شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان تھرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس میں کوئی ریلیکسٹی نہیں ہونی چاہیے. اور آج سر جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جو مین وجہ ہے ہمارے یہاں ان مسائل کی، وہ ہے مسنگ پرسن سر. میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ فیئر جو ہے نا، ایکچولی دیر از اے فیئر آف ایجنسیز ان دی کنٹری. ہر آدمی ایک ڈرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں لاپتہ ہو جاؤں گا. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اور دنیا میں ہمارا کیا سٹیٹس ہے اس معاملے میں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک منٹ بیفور وی گو ٹو دا سبجیکٹ، میں جو پچھلا تھا اس کو موضوع کو تھوڑا سا کلوز کر لوں. عابد ساقی صاحب تو بڑی دھواندار قسم کے وہ جو کیا کہتے ہیں لیفٹسٹ ہیں، اور حامد خان جو ہے وہ دوسری پارٹی ہے. ان دونوں کا ملنا، یہ تو جو کہ جنرل مشرف کے خلاف لائرز موومنٹ ہوئی تھی جس کے اندر یہ سارا بار دونوں طرف گروپس مل چکے تھے آپس میں، یہ اس قسم کی چیز بن رہی ہے. یہ اسی طرح کی یہ چیز ہے. آج ان کا اکٹھے بیٹھنا، میں آپ کو لنک بھجوا دوں گا. آج انہوں نے پریس کانفرنس وہاں پہ کی ہے، اس میں حامد خان صاحب بھی موجود تھے. حامد خان صاحب کا تو بڑا ریگارڈ ہے وہ کلا کے اندر، خواہ کوئی کسی بھی گروپ میں ہو، ان کا ایک پرسنلی اپنا ایک ویو ہے. اور اسی طرح اور اٹ از ویری ہی از ویری ویل ریسپیکٹڈ امنگ دی لائر. سیم از دی عابد ساقی صاحب، کیونکہ عابد ساقی صاحب بھی ہر نیشنل ایشو کے اوپر ہی از دی فرسٹ ون ٹو ٹیک اپ دی کال. وہ امیڈیٹلی وہ کال بھی دیتے ہیں اور نیچرلی ہی از کنسرنڈ آف آل دی تھنگس. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا جو اس وقت کا ایک بہت بڑا ستون جو افتخار چودھری کا تقریباً ڈرائیور تھے، اعزاز احسن صاحب کی بات نہیں کر رہا، اطہر من اللہ، جو کہ آج اس بینچ کا حصہ تھے. آئین کو انہوں نے اپہولڈ کرنا تھا اور انہوں نے ایک بہت ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ لائر تو نہیں ہو آپ ہیں، بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھا کے اور اس بینچ سے اپنے آپ کو نکالا. لیکن چلیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کرنل صاحب کے بار جو ہے وہ دونوں طرف کا یونائٹ ہو چکا ہے. اور اب اگر کوئی کسی قسم کی حرکت کرنے کا کوئی سوچ رہا ہے، کوئی جرنیل یا کوئی اور بیوروکریٹ یا کوئی سیاستدان، کہ ہم جو ہے نا اس پاکستان کے اوپر ایک کاری ضرب لگائیں گے، مجھے اب بہت مشکل نظر آ رہا ہے.
اور سب سے بڑی بات جو ان کی آج ڈیمانڈ تھی وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا جی جنرلز اور ججز دونوں کا احتساب ہونا چاہیے. اس پہ میں بعد میں ہم ایک پروگرام کریں گے کہ آج تک ہم جنرلز اور ججز کا احتساب کیوں نہ کر سکے. یہ خرابی آئی ہمارے یہاں کیسے, ہاؤ دے ور پلیسڈ آؤٹ آف دس ایرینا, ہاؤ دے ور بینگ ڈکلیئرڈ کہ دے آر دی ہولی کاؤز ان دس کنٹری. وہ جو مرضی اس ملک کے ساتھ کریں. اور یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ججز اور جنرل کا لاسٹ ٹائم میں نے کہا یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے. It is always the unholy alliance of the two holies, جس کا نتیجہ we are suffering اور we are decline کی طرف ہم دن بدن جا رہے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے آج سب سے ان کا مین پوائنٹ تھا کہ ان دونوں کا احتساب ہوگا اور ہم دونوں کا احتساب کریں گے. اور یہ نہیں رکھا جا سکتا کہ دو ادارے جو پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سمجھے جاتے ہیں ان کا احتساب ہی نہ اور ہر بندے کا احتساب ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ میں علیحدہ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے کہ ہاؤ دیور کس طرح ایک سازش کے ذریعے ان کو دونوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا, نیب لاز میں سے بھی دو. ہم باقاعدہ میں نے اس پہ ریٹ دائر کی اور اگین براڈ دی جنرلز ان دی ایرینا آف اکاؤنٹیبلٹی. وہ بھی اطہر من اللہ صاحب کی ویسے ججمنٹ ہے. اطہر من اللہ صاحب کے ڈویژن بینچ نے ججمنٹ دی کہ چاہے وہ جنرل بھی ہے احتساب سے نہیں بچ سکتا. انہوں نے ڈائریکشن دی چیئرمین نیب کو کہ ہی شوڈ پروسیڈ اگینسٹ پرویز مشرف بیکاز ہی ہیز کمیٹڈ ویری سیریس دی کیسز آف کرپشن آر اگینسٹ ہم اینڈ دیر از لاٹ آف ایویڈنس. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا. وہ ججمنٹ بھی میرے نام سے ہی ہے, انعام الرحیم ورسز چیئرمین نیب. اٹ از رپورٹڈ ججمنٹ. تو ہر بندے کی ایک کنٹریبیوشن ہے. وی ریسپیکٹ دی کنٹریبیوشن آف دوز پیپل. جس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا وہ لا تو بن چکا ہے, وہ بچ گیا اس سے ان کو. اور باجوہ صاحب نے اور راحیل شریف صاحب نے اس لیے ان کو یہاں سے بھگایا. ان کے یہ ذہن میں تھا کہ اگر ایک دفعہ مشرف کا احتساب ہو گیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ باجوہ صاحب باجوہ بچ سکیں گے, نہ فیض حمید بچیں گے. جو کچھ انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے, ہمیں یہاں تک جس طرح انہیں پہنچایا, یہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ They must be brought to the book. We are very much clear about it. ہمیں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. کل صاحب بہت شکریہ. بیسک پہ جاتے ہیں لیکن ایک میں بات بتاؤں, یہ لوگ جب آدمی چلا جاتا ہے نا اور کمزور ہوتا ہے پھر اس کے خلاف یہ ججمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. جب یہ بندے موجود ہوتے ہیں نا تب کسی کی جرت نہیں ہوتی. باجوہ کے خلاف کسی کی جرت نہیں تھی. ابھی میں آپ کو لیے تکلیف نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں, لیکن ابھی بھی جو بہت زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے, کوئی تیار نہیں ہے. اینی وے ہم چلتے ہیں. آپ کی بس ایک آپ کی بات کروں, آپ نے کیا آپ کو ہندوستان کا ایجنٹ بنا دیا. میں بھی بات کرتا ہوں, مجھے ہندوستان کا ایجنٹ بنا. میری اپنی یونٹ 15 پنجاب 33 محمدی الہ آباد لیویز کے نام سے انہوں نے ایک گروپ بنایا الہ آباد لیویز کا, جو فری اینڈ فیئر اس میں پولیٹیکل ڈسکشن ہونی تھی. وہ میرے ویلا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی سینئر افسر کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دو. اتنا خوف ہے پاکستان میں, یا اتنے بے ضمیر ہیں ہم لوگ. میں نے ان کو کہا یہ ہماری یونٹ کا 33 محمدی کا جو نام ہے, یا الہ آباد لیوی کا جو نام ہے, یہ انگریزوں کی باقیات, انگریزوں کی غلامی کی عکاسی کرتا ہے. شرم آنی چاہیے کہ ہم ابھی تک ان لیبلز کو بھی استعمال کرتے ہیں. اینیوے یہ ذہنیت غلامانہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی. اصل میں جی اصل اس کی مین ریزن یہ وہ خوف ہے سر, کہ کسی ہر بندے کو خوف ہے پاکستان میں کہ میں کسی وقت بھی لاپتہ ہو جاؤں گا. یہ ایک ایسا خوف انگریو ہو گیا ہوا ہے جس کو ہم نے لوگوں کو اس میں سے ہم نے نکالنا ہے. آرمی کے اندر بھی یہی خوف ہے کہ میں لاپتہ ہو جاؤں گا. آپ حیران ہوں گے, میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب عراق میں امریکن آرمی داخل ہو گئی اور عراق میں انہوں نے قبضہ کر لیا, تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ 300 کے قریب پی ایچ ڈی سکالرز جو سائنٹسٹ تھے وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیے پہلے دن ہی. ویری فرسٹ ایکشن واز ٹیکن بائی دی امریکنز ان عراق کہ 300 جو ان کے سائنسدان تھے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز, they all were arrested and eliminated. They had complete data with them before entering into Iraq کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کیونکہ وہ تو ہماری اس مسلم امہ کو یا پاکستان کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر قدیر کیسے پیدا ہو گیا. تو they decided کہ ہم نے ہر آدمی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے لیے وہ مشرف اس کی باقیات استعمال ہوئی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. پاکستان میں ابھی جو رپورٹ کمیشن آف مسنگ پرسن نے جمع کرائی سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 9000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. اب جس ملک میں 9000 لوگ لاپتہ ہو جائیں اور ان میں سے کسی کا ٹریس بھی نہ ملے, تو پھر لوگ تو خود بخود خوفزدہ ہوں گے نا جی کہ ہم اگر لاپتہ ہوئے تو کیا ہوگا. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے بعض معاملات میں بڑی جرت دکھائی اور فیصلے دیے. 2007 میں 35 لوگ ایک انٹرمنٹ سینٹر انہیں قائم کیے تھے جہاں لوگوں کو رکھا گیا, اور وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے رکھا گیا. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا.
सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका में जो एलियंस थे जिनको ने खतरा था उनको उन्होंने इंटरमेंट कैंप में रखा और उनको अलो था अपनी फैमिली मेंबर से मिलने का, एक्सेस भी थी, और उसके बाद दे ऑल वर रिलीज। लेकिन हमारे यहाँ इंटरमेंट सेंटर बनाए गए 2012 में, लोग 2012 से लेके आज तक आप देख लें 11 साल से उसके अंदर पड़े हैं और उसमें से कितने लोग जान से जा चुके हैं। एक दफा 100 बंदों की रिपोर्ट आई कि उनको हार्ट अटैक हो गए, वो फौत हो गए। उसके बाद से 137 बंदों के बारे में कमीशन ने कहा कि हमने उनकी डेड बॉडीज उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर की। मैंने उस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, मैंने उनको लेटर लिखा कि ये अनयूजुअल किलिंग डेथ्स हैं इन द कस्टडी ऑफ द आर्मी और दिस केस विल नॉट एंड अप एट ऑल। आपको इंक्वायरी भी करानी थी और पोस्टमार्टम भी कराना था, आपने कुछ भी नहीं करवाया, आपने सिंपल लिख दिया जी हार्ट अटैक। ये कौन सा तरीकाकार आप कर रहे हैं? और लोग फिर इन द एंड दे विल कैरी वेपन्स अगेंस्ट यू अगर आप इस तरह के काम करेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि सबसे पहले एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे अतीक एबटाबाद के, वो हमारे न्यूक्लियर। एक बात पूछो, ये जो 9000 की लिस्ट है ये जी जी जेन्युइनली मिसिंग है या इसमें ऐसे लोग हैं जो खुद भाग गए अफगानिस्तान नहीं चले गए, मुल्क छोड़ गए ये वो या मर नहीं गए, नहीं नॉर्मली उनका भी नाम डाल दिया? बिकॉज एक ये नहीं, मैंने वो रिट्स जो प्रेस में आ रही हैं उस पे मैंने रिलाई नहीं किया। ये वो 9000 एनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस हैं जिसमें जेआईटीज बनी और जेआईटी ने डिक्लेयर किया कि दे आर एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और वो लिस्ट उन्होंने पेश की। इसमें से कुछ हजार वापस भी आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर इंटरनेशनल यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि दिस कमीशन इज टोटल फेलियर। इसलिए वो कमीशन फेलियर है कि वो किसी एक में भी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सका। वो कमीशन ने कोई 135 बंदों के नाम दिए सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, सेनेट की कमेटी भी एक बनी, उसके अंदर उन्होंने 135 आर्मी ऑफिसर्स के नाम दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दे आर रिस्पांसिबल। वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखें ना, जब अकाउंटेबिलिटी आपके यहाँ नहीं होगी, वो मैं अतीक का जिक्र कर रहा हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही वाज सर्विंग इन पाकिस्तान। जिस दिन उसकी शादी थी अपने पास से उसको उठा लिया गया। उसकी वालदा बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट में आती थी, उसको फिर धमकी दी गई, उसका एक और बेटा फिर उठा लिया गया। अब 2 बेटे जाने के बाद अभी मुझे पता नहीं कि बूढ़ी माँ वो किधर चली गई, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनना छोड़ दिया। अब 3-4 चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं। बंदयाल साहब के पास भी मैं अपीयर हुआ, उन्हें मैंने बताया कि सर 137 तो डेड बॉडीज इन्होंने दे दी हैं, इस पे भी आपको सुओ मोटो एक्शन ले। आपका काम, अदलिया का काम तो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुओ मोटो उस पे नहीं लिया, कोई एक भी एक्शन नहीं हुआ, हालांकि ये बुनियादी काम था। वो जो बेसिक जजमेंट थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 35 लोग जो है वो इंटरमेंट सेंटर से उठाए गए, उसके कमांडेंट को बुलाया गया, उसने कहा जी आर्मी उठाकर ले गई है। वो भी आर्डर उन्हें जारी कर दिया 2014 में कि वो सारे बंदे इमीडिएटली पेश किए जाएं, और साथ हुक्म भी दिया कि आर्मी तो किसी को एफआईआर के बगैर अरेस्ट भी नहीं कर सकती। आज 2023 आ चुका है, अतर मिनल्ला साहब ने भी आर्डर रिपीट किया वही, लेकिन आज तक वो बंदे रिकवर नहीं हुए। वो किधर चले गए 35 लोग? वो अतीक किधर चला गया? उसके अलावा एक सज्जाद इंजीनियर थे पेट्रोलियम के इस्लामाबाद में, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको अमेरिका में जॉब देंगे। वो पाकिस्तान की किसी पेट्रोलियम कंपनी का सीईओ बन गया, पहला पाकिस्तानी था। और जब उसने इनकार किया अमेरिका जाने से, तो उसके घर पे रेड हुआ और सज्जाद और उसका भाई जमशेद दोनों को घर पे मार दिया गया, एनकाउंटर में खत्म हो गए वो। ये 2013 का केस, एफआईआर भी दर्ज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक और साहब थे शाहिद शहजाद, ये भी इंजीनियर था वापडा का। इसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने पीएचडी के लिए इनविटेशन दी और उसको सिलेक्ट कर लिया। ये थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजनर था और जाने से हफ्ता पहले इसको लाहौर से उठा लिया गया। उसका भी पता, उसके साथ जिसको उठाया गया उसने आकर कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई कि जी वो मेरे साथ उठाया गया था और उसको ले गए थे, मुझे छोड़ दिया गया। कमीशन ने 450 लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, एक आर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक बंदा भी रिहा नहीं किया गया। और ये जितने लोग उठाए गए ये सारे इंजीनियर, और ज्यादातर जो इंजीनियर थे और वो थे जो पीएचडी डिग्री होल्डर थे या इनको एडमिशन बाहर मिला था कि वो जा रहे थे। एक लड़का इमरान है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो मिडिल ईस्ट से वापस आया, वहां 4 साल से नौकरी कर रहा था, बहन की शादी अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद से उसे उठा लिया गया। उसमें भी अतर मिनल्ला साहब ने आर्डर दिया कि उसको पेश करें, नहीं पेश किया गया। उसके अलावा एक साजिद महमूद इंजीनियर है। एक सवाल पूछूं, सॉरी जी जी, ये जो लोग उठा लिए गए थे, क्या एक तासुर आता था मीडिया में कि ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट के साथ या तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थे? इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा।
یہ بالکل سر، ابھی ریسنٹلی 2 بھائی امریکہ گوئنتا نامہ بے سے رہا ہوئے ہیں، غلام ربانی اور اس کا ایک بھائی، یہ جی تو 3 دن ہوئے ہیں، آپ نے پریس میں خبر پڑھی ہوگی. جی 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 میں نے پڑھی اور تو امریکہ نے ان کو جی ہاں، انہوں نے کہا جی 20 برس کے بعد انہوں نے دے ڈکلیئرڈ دیم انوسنٹ، کہ وہ انوسنٹ تھے، ہم رہا کر رہے ہیں. جبکہ یہاں سے جب انہیں بھیجا گیا تو یہاں سے ان کو کہا گیا وہ سہولت کاری ان کے لیے کر رہے تھے، جبکہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن 20 سال میں بھی ثابت نہیں ہوا. اور ابھی بھی 32 لوگ گوئنتا نامہ بے میں ہیں، وہ کیسے وہاں پہ پہنچ گئے سر؟ کس طرح پہنچائے گئے؟ اور دوسرا واحدی انجینئرز ور بینگ، اور میں خود پرسنلی ان لڑکوں کو بھی جانتا ہوں، میں ادھر عسکری 14 میں رہتا ہوں، یہاں سے بھی ایک انجینئر تھے، وہ ان نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے کیا، ڈگری لے کر واپس آئے، اور یہاں سے ان کے والدین نے اس کی شادی کی، اور شادی کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا، اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. 4 سال تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلا، بیوی بھی پھر چلی گئی. 4 سال بعد اس نے بڑی ایفرٹس کی، اس کے والد کا آرمی سے تعلق تھا، اس کو ریلیز کر دیا گیا، لیکن اس کے لنگز ختم ہو چکے تھے، اور 6 مہینے میں بھی گھر کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. جتنے لوگ، وہ چند ایک لوگ جو رہا بھی ہوئے، ایک اور انجینئر ہیں ساجد محمود صاحب، اسلام آباد سے اٹھایا گیا، کوئی چارج ہی نہیں ہے. ہم نے ان سارے کیسز میں پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں فائل کیے کیسز، اور ان بہت سے کیسز میں ہائی کورٹ نے 1 کروڑ روپیہ بھی فائن کیا ڈیفینس سیکٹری پہ، ایک میں 20 لاکھ روپے فائن کیا کہ آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو رہا کریں. ایک عمران لڑکا ہے، وہ مڈل ایسٹ سے واپس گھر آیا بہن کی شادی کے لیے، اس کو ابڈکٹ کر کے غائب کر دیا گیا. ابھی ایون پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں یہ کیٹیگریکلی لکھا کہ صرف ایک کیس میں ہمیں $25 ملین انعام ملا، ایک ہم نے فارن پکڑ کے دیا. اس $25 ملین، یہ صفحہ نمبر 243 ہے یہ کتاب کا، اگر پڑھیے گا ان کی کتاب میں. ویسے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آئی ارنڈ ملین آف ڈالر، لیکن میں نے رٹ دائر کی کہ یہ بتایا جائے اس کا کون کون ریسیپینٹ تھا، کس کس کو یہ پیسہ ملا. اس کے بعد ایک روٹین بن گئی، امریکن یوز ٹو پے دیم $5,000، جو بھی یہ بندہ پکڑتے یہ ساتھ لکھ دیتے فیسیلیٹیٹر ہے، اور بھیج دیتے ان کے پاس. بھائی آپ نے ڈیو پروسیس آف لا ہے، میرے پہ ایک الزام ہے، مجھے کورٹ میں پیش کریں اور ثبوت دیں، اور اس کے بعد ادھر مرضی کریں. لیکن آپ کس طرح ایک پاکستانی انجینئر کو آپ نے بھیجا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان سے جتنے انجینئر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے وہ پاکستان ہی چھوڑ کے چلے گئے. آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آپ کینیڈا سے چیک کریں، آپ سیکنڈینیوین کنٹری میں چیک کریں، وہ لوگ بیچارے وہاں مالی کا کام کر رہے ہیں، وہ انجینئر تھے پاکستان میں، صرف جان بچانے کے لیے نکلے کہ یہاں سے پکڑے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. میں ایک ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر بشیر الدین محمود، یہی آپ نیٹ پہ چیک کیجیے، آپ پاکستان کے یہ ریناؤنڈ انجینئر ہیں، ہمارا گروڈ پروجیکٹ کے یہ ڈائریکٹر تھے، اور پاکستان کا پہلا انڈائیجینئس جو ریئیکٹر تھا وہ انہیں اسٹیبلش کیا. ان کو بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں 1 لاکھ روپے انعام دیا، کیونکہ انہیں ہیوی واٹر ٹیسٹ کرنے کا آلہ بنایا تھا. یہ جب ریٹائر ہو گئے ان کو اٹھا لیا گیا، اور ان کی والدہ اسلام لاہور ہائی کورٹ میں آئی، اور کسی نے مانا ہی نہیں ہمارے پاس ہیں. اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنانا، سائنسدان بھی نہ بنانا، وگرنہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، لاپتہ کر دیں. مجھے آج تک اس کی سٹیٹمنٹ یاد ہے. بشیر الدین محمود صاحب کو پھر امریکن کے حوالے کیا گیا، 40 دن تک وہ ان کی کسٹڈی میں پاکستان میں رہے، ان کو انٹروگیشن کا یہاں سینٹر بنا کر دیا گیا، اور 40 دنوں کے بعد امریکن نے لکھ دیا کہ ہی از ناٹ انوالوڈ ان اینی ایکٹیویٹی. میں ان سے خود ملا رہائی کے بعد، اور اس کے بعد UN نے ان کا نام ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیا، وہ رہا ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی چارج ہی نہیں. پہلی بات ہے، وائی یو ہینڈڈ اوور دی پاکستانی انجینئر آف دی ٹاپ کلاس بندے کو آپ نے کس کیپیسٹی میں ان کے حوالے کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی دے دی ہے پاکستان کو، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. میں مل چکا ہوں ذاتی طور پہ ان سے. سوال، یہ کیوں کر رہے تھے، یہ ہم کیوں کر رہے تھے؟ سر جب انہوں نے ایک دفعہ $25,000 ہمیں $25 ملین دے دیا نا، اس کے بعد انہوں نے ایک لائن لگا لی، انہوں نے کہا جی جو بھی ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہے، کیونکہ وہ CIA سب کو مانیٹر کر رہی تھی یونیورسٹی میں. ہمارے پاس کچھ مڈل ایسٹ کے لڑکے تھے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، فزکس کیمسٹری میں وہ کر رہے تھے MSc، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، جس کا نتیجہ نکلا کراچی یونیورسٹی میں ہنگامے ہوئے. آئی واز ان کراچی ایٹ دیٹ ٹائم، تو کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اٹھا لیے گئے. پھر فیئر کریٹ کرنے کے لیے اسلام آباد یونیورسٹی جو تھی، یہاں لڑکوں نے مظاہرے کیے، ان کو اٹھایا گیا، وہ آج بھی لاپتہ ہیں وہ لڑکے. آئی فالوڈ دوز کیسز بیکاز آئی واز ان دی آرمی. ایک فیئر، دو پرپز تھے، ایک تو ڈالر کمانے، آپ لکھ کر دے دیں کہ ہی از فیسیلیٹیٹر، اور اس کے بعد وہ $5,000 آپ کو نقد انعام دے دیتے تھے کہ یہ لے جائیں. ایک پاکستانی رہا ہو کے آیا، اس نے بیان دیا بڑا زبردست، اس نے کہا جی مجھے یہاں سے اٹھا کر بگرام لے گئے، اور وہ میجر صاحب جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے
انہوں نے وہاں مجھے امریکیوں کے حوالے کیا. امریکیوں نے میرے چہرے سے نقاب اتارا تو میں نے میجر صاحب کو دیکھ لیا, تو ان کے حوالے کرتے ہوئے میجر صاحب نے کہا اچھا جناب فی امان اللہ. اس نے کہا ابھی مجھے ان کے حوالے کر کے تم مجھے فی امان اللہ بھی کہہ رہے ہو کیونکہ تم اپنی فیس لے چکے ہو. وہ بیچارہ بعد میں رہا ہو گیا 5-6 سال کے بعد کہ ہی از انوسنٹ. آپ سوچیں ایک پوری فیملی کو اٹھایا گیا پاکستان سے, رحیم یار خان کے علاقے سے, اس کا بھی مشرف صاحب نے ذکر کیا ہے. اس فیملی میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا. انہیں اب اسی کتاب میں ایڈمٹ کیا ہے کہ آئی ہینڈڈ اوور دی 6 month چائلڈ ٹو دی امریکنز. وہ شکر یہ ہوا کہ امریکن نے اس فیملی کو لے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے اس بچے کو, اس کی ماں کو کیا کرنا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ آئی کنٹested دیٹ کیس. میں جب آرمی سے ریلیز ہو کر آ گیا تو میرے پاس تو ان کا ڈیٹا تھا سارا. میں پنڈی ہائی کورٹ میں نے ادھر کیس دائر کر دی ان کے خلاف کہ یہ اس فیملی کو کدھر پکڑا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ فیملی ریلیز کر دی گئی. اس کی یعنی وہ رانا نوید ان کا نام تھا, ان کی والدہ بھی پکڑی گئی, ان کی بہنیں بھی پکڑ گئی, ان کی بیوی بھی پکڑ لی گئی, اس کے فادر کو بھی پکڑ لیا گیا. وہ سارے میں نے یہاں سے ایکوٹ کروائے. اس کی بیوی کو پھر پکڑ لیا گیا کہ جی ڈاکہ ہوا تھا آپ کے علاقے میں, اس ڈاکے کا سامان آپ کے گھر پڑا ہوا ہے. وہ ہم نے جا کے بہاولپور سے ریلیز کرایا. اس نے کہا اس وقت تو میں آرمی کی کسٹڈی میں تھی اور میں اٹک فورٹ میں مجھے رکھا ہوا تھا. وہ آج بھی رہا ہو چکی ہے, واپس آ گئی. اس کا خامن جو ہے رانا نوید ابھی بھی ساہیوال جیل میں ہے. ہائی کورٹ نے بھی ایکویٹل اس کی رہائی کا آرڈر دے دیا ہے, سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا, لیکن وہ دے آر ناٹ ریلیزنگ. وہ جو مشرف کی باقیات ہیں دے آر اسٹل ایڈمنٹ کہ ہم نے کسی کو ریلیز نہیں کرنا. اس پہ کوئی چارج بھی نہیں ہے. میں نے اس کے کیس میں پروو کر دیا کہ دیر از نو چارج اگینسٹ دیٹ فیملی. کوئی چارج بھی نہیں تھا اور ملٹری کورٹ نے بھی اس خاتون کو ایکوٹ کیا. مزے کی بات یہ ہے پھر بھی نہیں, پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کو 5-6 سال, ابھی وہ بچہ 8-10 سال کا ہے. میں نے اس بچے کا انٹرویو لیا. میں نے کہا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتا ہے آئی ول بیکم کرنل ان دی آرمی. میں نے کہا وائی؟ تمہارا باپ کہتا نہیں, مجھے کرنل نے ہمیں ریلیز وہاں سے کرایا تھا میری فیملی کو اور میں پڑھ رہا ہوں. ہم نے تو فوج کا امیج بحال کی ان کی آنکھوں میں کہ سارے آرمی افسر ایسے نہیں ہیں. اور میں جب اس کیس میں پیش ہوا جہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, تو جج صاحب نے مجھے چیمبر میں بلا لیا کہ سر پہلے تو کرنل صاحب آتے تھے کہ ان کو کوئی ریلیف ہی نہیں دینا, تو آپ کیسے کرنل ہیں؟ میں کہا میں بھی فوج سے آیا ہوں اور یہ آپ ریکارڈ چیک کریں ان کے خلاف کیا کیس ہے. اینڈ دین ہی اگریڈ کہ یہ تو بڑا انہوں نے ظلم کیا. اور اس جج نے پھر ایکوٹ کر کے اسے رہا کر دیا کہ نہیں دیر از نو چارج اگینسٹ دیم. آپ کس طرح لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور کس طرح آپ اسٹیٹ چلا رہے ہیں؟ یہ وہ ظلم تھا جو کیا گیا. کرنل صاحب یہ جو آپ بات کریں نا, یہ اگر ہماری قوم کو سمجھ آ جائے کہ جب ہم کہتے ہیں نا رول آف لا, عمران کہتا ہے یا کوئی بھی کہتا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو قانون کے سامنے قانون سے مدد لینا اس کا حق ہے, چاہے وہ گلٹی ہے چاہے وہ نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ, اس سے بہت بڑی لوگوں کو سمجھ آ جائے جو یہ بڑے ایک عجیب قسم کے غبار میں رہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی اتھارٹیرین قسم کا ہمارا ڈسپنسیشن ہو, ڈنڈا چلائیں, ملک کو سیدھا کر دیں. یہ جب ڈنڈا چلاتے ہیں لوگ اور اتھارٹیرینزم آتی ہے, اس کے اندر شاید وہ کچھ صحیح لوگوں کو پکڑتے ہیں, لیکن بے پناہ بیشتر بے گناہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں. لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں کو لے کے آتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. میں تو ہل گیا آپ کی یہ باتیں سن کے کہ کتنے بے گناہ لوگ اس بربریت میں آ گئے جن کو نہ کورٹ کا مدد ملی نہ عدلیہ کی مدد ملی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کرنل صاحب رول آف لا کا. آپ اندازہ لگائیں سر, مدثر نارو ایک جرنلسٹ ہے, اس کو اٹھایا گیا 4 سال سے. اس کی بیوی نے اس کی کمپین چلائی, الٹیمیٹلی بیوی اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی سر. اور اب اس کا چھوٹا بچہ تھا جب اس کو اٹھایا گیا تھا چند مہینے کا, وہ بچہ بھی 5-6 سال کا ہے, وہ کورٹ میں باقاعدگی سے آتا ہے. اور عمران خان صاحب سے بھی بچے کی, عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس سے ملائیں, تو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی بچے کی. انہوں نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا اور آرڈر بھی دیا کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے. آج تک اس کی والدہ کو کہا گیا, مدثر نارو کی بوڑھی ماں بھی پیش ہوتی ہے, اسے بھی ہماری ایجنسیوں نے رابطہ کیا کہ آپ بے فکر ہیں, آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا. انہیں وہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا کہ جب ان کے پاس تھا تو مجھے یہ بتاتے رہتے تھے. اب وہ مکر گئے, کہتے جی ہمارے پاس تو سرے سے ہے ہی نہیں. حالانکہ اس پہ جج صاحب نے آرڈر دیا, انہوں نے فائن بھی کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیا مذاق آپ بنا رکھا ہے, پھر کدھر چلا گیا وہ. اسی طرح ایک اور انجینئر ہیں, ان کو لاہور ان کے بچوں کے سامنے اٹھایا گیا. ان کی فرد, ان کی مسز جو ہے وہ باقاعدگی سے پیش ہوتی ہے کورٹ میں, شی از این ایڈوکیٹ. اور رات جو ہے
کرن صاحب اس کو نا اب یہ تو ہزاروں ایسے ہیں اور اس کی ہم نے پچھلے 10 مہینے میں جو بہت ہی وحشیانہ عکاسی دیکھی، وہ اعظم سواتی کا اٹھانا، اس کو اریسٹ کرنا، اس کو ٹارچر کرنا، شہباز گل کا ارشد شریف کو قتل کرنا، 2019-20 میں آپ کو اٹھا کے بیسمنٹ میں رکھنا، آپ کو ٹارچر کرنا، یہ تو ہم چیزیں ابھی بھی دیکھتے آ رہے ہیں نا. اب آپ سے ابھی آپ سر نہیں، آپ اس سے تھوڑا اندازہ لگا لیں. آئی ایم دی لائف ممبر آف پنڈی بار، اور میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، 2007 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور آئی ایم ویل نون ان دی آرمی. یہ تو میرے اٹھانے میں مجھے بڑا فائدہ ہوا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب مجھے اٹھانے بھی آئے تھے تو میں نے اللہ کا شکر ہی ادا کیا کہ اس میں بہتری ہوگی. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑا یقین اور ایمان ہے. اس سے پہلے مجھے دھمکی دی گئی گھر پہ آ کے کہ فلاں فلاں کیسز واپس لے لیں، بلکہ ایک دفعہ ڈی ایم آئی نے کہا کہ آپ کا ہر کیس میں نام آ رہا ہے. میں نے کہا میرا نام نہیں آتا، نام آپ کا آتا ہے تو مجھے وہاں پیش ہونا پڑتا ہے. آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کا نام آئے؟ انہیں مجھے کہا کہ آپ ان کیسز کو چھوڑ دیں، اینی تھنگ کین ہیپن ٹو یو. میں کہا نو پرابلم، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. میں نے سروس میں بھی ڈیوٹی پوری کی ہے، ابھی بھی پوری کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں. تو مجھے وہاں جا کر پتا چلا جب میں ان کی کسٹڈی میں تھا کہ ہاؤ مچ آئی ایم پاپولر ان دی آرمی. مجھے جو ان لوگوں نے، جو نیچے لوگ تھے، جو مجھے ریسپیکٹ دی، جو مجھے ریگارڈ دیا، میں آئی واز اسٹانشڈ کہ میں نے کہا اچھا. انہیں کہا سارا آپ اپنا کام جاری رکھیں، زندگی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں. مجھے تو ایک اور کنوکشن ملی، اور مجھے اس دن، جس دن یہ باجوہ صاحب کی پارلیمنٹ سے ایکسٹینشن کی منظوری ہو گئی، اس دن ایک سینئر افسر ملنے آئے اور بڑے ریلیکس ہو کر کہا کہ اب فیصلہ کر لیں، اب آپ کو رہا کر دیا جائے گا، اب ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو 20 کروڑ میں سے ایک ہی بندے سے خطرہ تھا کہ ایکسٹینشن کے اوپر یہی ریز دی وائس. کیونکہ میں نے کیانی صاحب یہ ایکسٹینشن تو فوج کو تباہ کرنے والی بات ہے. ایک بندے کو آپ 4 سال کے لیے بٹھا دیتے ہیں، 3 سال ایک اور دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کے سارے کور کماؤ. یہ اس پہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کسی علیحدہ پروگرام میں کہ اس کی وجہ سے آرمی پہ کتنے برے اثرات مرتب ہوئے. ان ایکسٹینشن کی وجہ سے ادارہ بطور ادارہ ہی ختم ہو گیا، ایک مافیا بن چکا ہے وہ. صاحب ذرا یہ وہ خرابی تھی. کرن صاحب تھوڑی سی اس پہ بات کریں، بیسک پہ آتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ کریں، کیا ادارے میں تباہی ہوئی ہے سر؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کور کمانڈر کا ٹینیور ہے 4 ایئرز اور آرمی چیف کا ٹینیور ہے 3 ایئرز. یہ وزڈم ہے اس کے اندر. ایک ہوتا یہ ہے کہ انہی کور کمانڈر میں سے ایک آدمی آرمی چیف بن جاتا ہے. جب وہ آرمی چیف بنتا ہے تو سارے کور کمانڈر اس کے اپنے کورس کے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس نے ایز اے کور کمانڈر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز کی ہوتے ہیں. دے آر ویری فرینک. اب وہ چیف بنتا ہے تو دے آر بولڈ ٹو ٹاک ٹو ہم. وہ ڈسکس کرتے ہیں ہر بات کی، یہ آپ نے کیا کیا ہے. مشرف جب چیف بن گئے تو سارے کور کمانڈر ان کے ساتھ کے تھے، دے ور ٹوگیدر. وہ آپ گپ بھی لگاتے تھے، دے ور فرینک. اور پہلی جو میٹنگ مشرف صاحب نے کی نا بطور آرمی چیف کے، اس میں انہوں نے کہا جی میں نے راشد قریشی کو جنرل بنانا چاہتا ہوں. راشد قریشی صاحب جو تھے وہ بک ہو چکے تھے پہلے ہی، وہ سپر سیڈ ہو چکے تھے، اب انہیں گھر ہی جانا تھا. لیکن مشرف صاحب وانٹڈ ٹو میک ہم جنرل. انہوں نے کہا میں اسے جنرل بنانا چاہتا ہوں. تو کور کمانڈر سارے پڑ گئے. انہوں نے کہا اس راشد قریشی از یونیفارم، ہی از بیکاز آف یو، ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی جنرل. آپ گھر بھیجیں اسے. تو مشرف صاحب چپ کر گئے، خاموش ہو گئے. لیکن جس دن مشرف صاحب صدر بن گئے، ٹیک اوور کیا، پھر انہیں کور کمانڈر سے نہیں پوچھا، انہوں نے پروموٹ کر دیا اس کو میجر جنرل. پیپرز پہ ہی وہ میجر جنرل بن گئے. اس کے لیے نہ تو کوئی بورڈ ہوا، اور بغیر بورڈ کے آپ نے کیسے اسے پروموٹ کر دیا؟ کیونکہ اب انہیں پتا تھا، اب وہ جو لیفٹنٹ کرنل تھے نا مشرف کے زمانے میں، بریگیڈیئر تھے، وہ لیفٹنٹ جنرل بن چکے تھے. ان میں سکت ہی نہیں تھی، اس سے سوال بھی کر لیتے. وہ سمجھتے تھے ہم جو کچھ ہیں مشرف صاحب کی وجہ سے. اسی طرح باجوہ صاحب کے جو ساتھ کے تھے ان کے پیئرز، وہ تو ریٹائر ہو گئے سارے. اب وہ جب ایکسٹینشن انہیں ملی تو سارے وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں بریگیڈیئر اور میجر جنرل تھے. جو میجر جنرل تھے انہوں نے کبھی ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا ہوا تھا. اور فوج میں وہ جو کمانڈ فیئر ہوتا ہے، جو کیڈٹ کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے پی ایم اے سے کہ آپ مجھے دیکھیں تو 10 دفعہ سلام کریں، سلام سر، سلام سر، وہ ان کے ذہنوں میں تھا. تو جو مرضی باجوہ صاحب کریں، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی بات کرتا ان سے. اگر وہ وہی پرنسپل رکھا جاتا 3 ایئرز اینڈ 4 ایئرز والا، جو بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا تھا، اس کے پیچھے بڑی وزڈم تھی کہ وہ کور چیف کو کہہ دیتے تھے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے ملک تباہ ہوئے نا، وہ ڈکٹیٹرز کی وجہ سے تباہ ہوئے. اور جتنی ریاستیں بچیں وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے بچیں، کیونکہ وہاں کوئی اپوز کرنے والا تھا. ڈنڈا تو علاج اگر ہوتا تو ایوب خان نے ڈنڈا چلایا، یا خان نے جلایا، اور ایسٹ پاکستان ہم سے جاتا رہ گیا، اور ہمارے 90,000 لوگوں کو ان بنگالیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ دے آر ناٹ دی مارشل ریسز، ہم مارشل ریس ہیں.
اور مارشل لیس کی حقیقت تو قوم کو پتہ چل چکی ہے کہ کیا ہے. جو بھی آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ تو آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, میں اپنے گھر کا ایک مینو بناؤں نا کہ یہ مینو ہے اور بیسٹ مینو اپنی طرف سے بناؤں, تو تیسرے دن میرے بچے کہہ دیں گے کہ ابا جی ہم گھر کھانا ہی نہیں کھائیں گے, آپ اپنے مینو کے ساتھ رہیے. آپ اپنے بچوں کو بھی ڈنڈا دے چلا کے گھر نہیں چلا سکتے, تو آپ ملک کیسے چلائیں گے جس کے اندر ڈائیورسٹی ہے؟ ملک کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یونائٹ انڈیا دیکھ لیجئے, کتنی وہاں لینگویجز ہیں, کتنے وہاں مذہب ہیں, کتنے ڈفرینسز ہیں, لیکن یونٹی آف انڈیا لائز ان دیئر کانسٹیٹیوشن کی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے جس کے اندر سب کی پاور دی ہوئی ہیں. آرمی چیف کی اپنی پاور ہے, پرائم منسٹر کی اپنی ہے, نو بڈی کین گیٹ ان ٹو پاور آف ادرس. آج خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میرے زماں وقت بھی باجوہ صاحب یہی کچھ کر رہے تھے, تو میں ابھی اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. بھائی آپ کر رہے تھے تو یو آر ناٹ پرائم منسٹر دین, یو آر جسٹ اے پی این. اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے تو یو وڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ مین کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. کوئی ایک تو جرات دکھاتا نا جی میں اس کو سیک کرتا ہوں. بھائی 22 گریڈ کا ملازم ہے, وہ پرائم منسٹر کی ویڈیو بارے میں کہتا پھر ہے کہ جی میں ان کی ریکارڈنگ کیا کرتا تھا. ریکارڈنگ کرنا تو جرم ہے. You cannot record conversation of anybody. What to talk of the chief executive? چیف ایگزیکٹو کی آپ کرتے رہو, ابھی آپ کہتے پھر میں کرتا رہا ہوں. تو یہ وہ جرائم ہیں جو باجوہ صاحب نے کیے. He should be taken to task. He should not be spared at all. یہ کس طرح بچ کے جا سکتا ہے؟ پورے ملک کا جنازہ نکال دیا. آج ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اگلے چند مہینوں میں قوم کو بھی پتہ چل جائے. اور اب فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ قوم کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس دور کی. اور وہ لوگ جب بھوک سے نکلیں گے وہ ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں, یہ بھول جائیں اس بات کو. اب آپ نے پچھلی ڈیلاگ میں فرمایا کہ آرمی کے جو میجرز ہیں وہ کرنل کیوں نہیں بات کرتے. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. مشرف صاحب آئے تو 6 افسروں کو گھر سے اٹھا لیا گیا راتوں کو. میں جی ایچ کیو میں ہی تھا, مجھے صبح سویرے فائل ملی کہ یہ 6 افسر اٹھائے گئے, اور آپ ان کو جانتے ہیں. میں کہا ان 3 کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں, دے سروڈ ود می. انہوں نے کہا جی یہ ہے, اور اس کے 5 مہینوں کے بعد وہ ان کی فیملیز نے ہائی کورٹ میں اپروچ کیا تو مجھے فائل دی گئی, جی آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور جا کر بتائیں کہ دے آر انوالوڈ ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. میں نے کہا جی میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور اب فائل بھی میں نے دیکھ لی, نتھنگ از اگینسٹ دیم, اور میں کورٹ میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, آپ خود جا کر دیں. مجھے خیر وہاں سے سیک کر دیا گیا. ایک اور صاحب گئے اور ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ ڈسمس کر دی. بھائی آرمی جب کہہ رہی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو 3 سال کے بعد ان میں سے 3 افسرز کو خلاف تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملی. ان کو کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا جی ہم وعدہ معاف گواہ کسی خلاف نہیں بنیں گے. انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ دی گئی, دے ریفیوز. ان کو ایڈمنسٹریٹولی ڈسمس کر دیا گیا آرمی ایکٹ کے تحت کہ ڈسمسڈ وداؤٹ اینی چارج شیٹ. باقی 3 جو تھے ان کا ٹرائل کیا گیا پنواکل میں لے جا کر. اور ٹرائل کس چارج پہ کیا گیا؟ ایک میجر کرنل صاحب کا چارج یہ لگایا گیا کہ آپ اپنے ڈرائیور کو بطور بیٹ مین گھر پہ استعمال کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے پراپر پرمیشن لی ہے کیونکہ میں نے اپنا ارضلی نہیں رکھا ہوا, اور میں اپنی ذاتی گاڑی جو ہے وہ میرے بچے فیملی استعمال کرتی ہے, سرکاری گاڑی بھی استعمال نہیں کرتا. اس لیے میں نے ہیڈ کوارٹر سے پرمیشن لے کے اپنے ڈرائیور کو بطور ارضی لکھا تاکہ وہ میرے بچوں کو سکول چھوڑ جائے. میں اپنی ان کا وجہ انات کیا تھی کہ جب ریفرنڈم ہوا تو مشرف صاحب اس ایک یونٹ میں, وہ پنڈی میں یونٹ تھی سگنل کی, وہاں سے الیکشن ہار گئے. اس نے اپنے یونٹ والوں کو ایڈریس کیا کہ آپ مرضی سے ووٹ دیں اپنے ایمان کے مطابق اور ضمیر کے مطابق. مشرف صاحب ہار گئے. انہوں نے فوراً رزلٹ منگوایا. انہوں نے کہا بھائی یہ کون سی یونٹ ہے جہاں میں سے ہارا. انہوں نے ٹارگٹ کیا, ان کو اٹھا لیا گیا, اور اس 4 پہ ان کو پہلے سزا سنائی گئی. وہ جو پریزیڈنٹ تھے ایف جی سیم کے بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے اس کو لاس آف سینیٹی دی. انہوں نے کہا یار یہ کون سا جرم ہے, آپ نے 3 سال سے باندھ رکھا ہوا. 3 سال وہ اٹک فورٹ میں رہے, اور انہوں نے لاس آف سینیٹی دی. مشرف صاحب نے ریویژن کرائی, اور وہ جو ان کے ساتھ کرنیل تھے ان کو بلا کر بتا دیا گیا کہ نہیں بھائی 3 سال سزا دینی ہے. انہوں نے 3 سال سزا دے دی. پریزیڈنٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. دوسرے کرنل صاحب تھے, ان کو پکڑا گیا, ان پہ یہ چارج لگا دیا گیا کہ یوز ڈیروگیٹری ریمارکس اگینسٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ یہ ہوا کہ ان کو بھی لاپتہ کیا گیا, اور اس دوران ان کی بیٹے سے بات کرائی گئی. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو آپ کب گھر آئیں گے, سال ہو چکا تھا. اس نے آگے سے کہا کہ بیٹا بدعا کرو اللہ مشرف کا بیڑا غرق کرے, کیونکہ یہ شخص ملک توڑ دے گا. یہ جب غرق ہوگا اس کا بیڑا تب میں رہا ہوں گا بیٹا. وہ اٹک فورٹ میں تھے. یہ ورڈنگ ریکارڈ کی گئی اور اس پہ اس کا چارج بنا دیا گیا. تو ہمارے جیک کے افسر جو ہم ڈیل کا, ہم نے کہا سر یہ تو انلیگل کسٹڈی میں تھا, اس نے یہی کہنا تھا, اس نے کون سی دعا کہنی تھی کہ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے. اور دوسرا, آپ ایک باپ بیٹے کی کنورسیشن ریکارڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ نے اس کے اوپر چارج بھی بنا دیے. لیکن آرمی ہے نا جی, اس کو بھی 4 سال سزا دے کی پشاور جیل بھیج دیا گیا.
लकीली आई वाज एज एग इन कराची, वहां पेशावर जेल के हुकाम ने मुझे लेटर लिखा कि ये बंदा तो 3 साल पहले भी कस्टडी में रह चुका है और 4 साल ऊपर से ज्यादा, तो इसको तो ये हक बनता है, 382B एक होता है पीरियड वेटिंग इन ट्रायल। तो सिंस आई वाज इन कोर हेडक्वार्टर तो मैंने उन्हें लेटर लिख दिया कि रिलीज कर देंगे सिंस ही हैज कंप्लीटेड सेंटेंस। वो जब रिलीज हुए तो उन्हें आकर सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मुझे इस तरह उठाया गया। मुशर्रफ साहब ने पता किया ये रिलीज कैसे हो गया, उनका प्लान था कि वहां पेशावर जेल से हम दोबारा उठा लेंगे, ये बेशुमार लोगों को दोबारा उठाया गया। तो वो पता चला जी वो लेटर मैंने लिखा। वो मुझसे पूछा गया आपने कैसे लेटर लिखा, मैं कहा जी मैं, क्योंकि उसका कराची कोर में ही ट्रायल हुआ था तो सुप्रिटेंडेंट जेल हैज रिटन अ लेटर टू मी, कराची कोर को उन्होंने लेटर लिखा, मुझे डाक में लेटर आया तो मैंने विद द इन्फो टू कोर कमांडर की परमिशन उसको इंटीमेट किया और उसके बाद लिख दिया। मैंने कोई सीक्रेट लेटर नहीं लिखा। इट तो कोर कमांडर साहब मुकर गए, वो कहने लगे यार जो तुम लिख कर लिखते हो हम तो टिक लगा देते हैं, हमें क्या पता कि। मैंने कहा जनाब उसका हमने को अचार थोड़ी डालना है, 3 साल आपने कस्टडी में रखा है, 4 साल से ज्यादा है तो उसका हक बनता है ये 3 साल पीरियड टाइम उसका रिमिट होना है। जो सुप्रिटेंडेंट ने हमसे पूछा और उसके खिलाफ केस भी कोई नहीं है। एक टेलीफोन कॉल पे अभी मैं रिसेंट एक केस बताता हूं आपको। ये मेजर अकरम है। एक सवाल पूछूं फिर इस पे आते हैं। जी प्लीज। ये बर्बरियत, ये बदमाशी, ये सरे आम फौजियों को भी उठाना, अफसरों को उठाना, सिविलियंस को उठाना, उनको गायब कर देना, ये जो उन्होंने खौफ की फजा फैलाई है पाकिस्तान में। मेरे अपने यूनिट के अफसर जिन्होंने, मैं इनको 40 साल से जिनको जानता हूँ, वो कह रहे हैं कि जी हैदर मेहदी को जो है ना अपने यूनिट के फोरम से निकाल दो। ये कैसे खत्म होगी, इसका मुझे बताएं। नहीं ये खत्म हो जाएगा, आप इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएं सर। लोग मैंने देखा है वो लोग जो रिहा होते हैं दे आर कमिंग टू द कोर्ट्स, और कोर्ट्स ने भी अभी 8 मार्च एक डेट ऑफ डिसीजन दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसमें इस दफा उन्होंने कहा कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, कि ये या तो बताएं हमें हम यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, कि या बताएं इनको आसमान निकल गया है या जमीन इनको पी गई है, इनको यू हैव टू प्रोड्यूस देम, आप रिहा करें सारे लोग जितने भी लोग हैं। अब मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूं। एक हमारे मेजर साहब थे एनएलसी में, मेजर अकरम, वो एनएलसी में पोस्ट हुए, बड़े मेहनती थे और बड़ी उन्हें वहां नोट उन्होंने ये किया कि वहां से ऑयल चोरी होता है ऑयल फील्ड से, और चोरी होके वो रस्ते में क्रूड ऑयल बेच देते थे और वो क्रूड ऑयल की बजाय पानी भर के रिफाइनरी में पहुंचा देते थे, क्योंकि एनएलसी की गाड़ियों पे जीएचक्यू का निशान लगा होता है, वर्दी में होते हैं, रिफाइनरी की जरूरत ही नहीं थी कि चेक करता, वो कहते जी खोले और पाइप डाल के आ जाते वापस। उसने कैलकुलेट किया तो पता चला 2 करोड़ की रोजाना ऑयल की चोरी हो रही है। उस मेजर साहब ने जाके रेड किया, उन्होंने बंदे अरेस्ट किए इंटीरियर सिंध में जहां जहां उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी, और सारे बंदे अरेस्ट करके उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद वो जो ऑयल माफिया था, मेजर साहब को नहीं पता था ऑयल माफिया का कि कितना बड़ा, उस पर प्रेशर आया, उसने कहा मैंने एफआईआर दे दी है, इसमें जो एनएलसी के अफसर हैं उनके खिलाफ भी मैंने दे दिया है, जो जेसीयू पकड़े गए उनके खिलाफ भी दे दिए गए। तो इतने में डीजी एनएलसी थे मेजर जनरल जहीर, वो उन्होंने एनएलसी हेडक्वार्टर विजिट किया, उन्होंने कराची में, उन्होंने बताया कि सर ये हो रहा है, यहाँ ऑयल चोरी हो रहा है रोजाना 2 करोड़ का, और ये जो गाड़ियां खरीदी गई हैं इसमें भी गलत इनवाइसेस दी गई हैं, हर गाड़ी में गवर्नमेंट को 20-20 लाख का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। तो कुछ दिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उनको पता चला एक और उन्होंने कोई वहां जुर्म किया, तो उसको बताने के लिए वो फौरन पिंडी आए और डीजी एनएलसी को जाकर मिले कि सर ये एक नई कार्रवाई वहां पर हो गई है। डीजी एनएलसी ने देखा और उसने कहा कि साथ अपने अफसर को भेजा कि आप इसके साथ कराची जाओ, वहां से एविडेंस कलेक्ट करो, हम कार्रवाई करेंगे। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और बाहर निकले तो वो जो 7 अफसर था उसने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके सर के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड किया, उसे ब्लाइंड फोल्ड के उसको लापता कर दिया मेजर को, और नतीजतन मेजर साहब को ले जाके अपने उन्हें किसी सेल में डाला। उसको इतना टार्चर किया गया कि तुम्हें जब बता दिया गया था कि तुमने इस पे बस एफआईआर करा दिया, अब आराम करो, व्हाई यू वेंट टू द डीजी नहीं बंदे भेजे थे साथ, और उसमें उसको इतना टार्चर किया गया कि ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बंदा, पहले प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया, उसने भी जवाब दे दिया कि ये तो मर जाएगा, उन्होंने जाके पीएनएस शिफा में उसे दाखिल कर दिया, वहां उन्होंने देखा कि क्रिटिकल कंडीशन में है, और चंद दिन गुजरे जब उसने थोड़ी सेंसेस गेन की तो उसने अपनी फैमिली को बताया कि जी मैं तो यहां पड़ा, उसकी बीवी वहां पहुंच गई। उसने फिर एक लेटर लिखा कि मेरे खामद के साथ ये क्यों हुआ है। तो आप हैरान होंगे कि कोर कमांडर कराची जो पार्ट था इस पूरी गेम का, उसने सीओएमपी को कहा कि इसको जाके हॉस्पिटल से उठा लो। सीओएमपी ने कहा कि सर वो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं कैसे उठा सकता हूं। कर्नल साहब कौन था कोर कमांडर? ये एहसन सलीम हयात साहब थे, वाइस चीफ जो बाद में बने।
اب انہوں نے اب سی او ایم پی بڑا قانونی آدمی تھا, اس نے کہا جی میں ایسے تو نہیں اٹھاؤں گا, مجھے ریٹن آرڈر دیں. تو کور ہیڈ کوارٹر نے ریٹن آرڈر دیا کہ پک اپ دی آفسر, اس کو وہاں سے ریسیو کرو. وہ گیا وہاں پہ, اس نے ڈاکٹر نے احتجاج کیا, اس نے کہا سر آپ جو اس کی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دے دیں, ہم اس کا خود ٹریٹمنٹ کرائیں گے. وہ ہاسپٹل سے پھر اٹھا کر لے گئے اور ایم پی کی کسی بیرک میں جا کے ڈال دیا وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. جب وہ دوبارہ مرنے والا ہو گیا تو انہوں نے اس کو کنسیڈرنگ ڈیڈ باڈی باہر پھینک دیا کسی جگہ. اور الٹیمیٹلی وہ جو سپاہی پھینکنے گئے تھے نا, ان میں سے کسی سپاہی نے دوبارہ این ایل سی سے رابطہ کیا, وہاں اس کی فیملی کا ایڈریس لیا, اس کی مسز کو جا کے بتایا کہ آپ کا میاں تو وہاں پڑا ہوا. وہ پھر بیچاری آئی, اٹھا کر لے گئی اور اٹھا کے اپنے گاؤں لودھرا چلی گئی. اس نے وہاں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا, اور جب وہ بیچارہ ریکور ہوا, ابھی تک ہی واز ان شاک. اس نے کہا جی فوج فوراً رسپونڈ کرے گی. جیسے ہی ریکور ہوا, اس نے پھر دوبارہ آرمی چیف اور اپنے اس کو خط لکھا اے جی کو کہ جناب میرے ساتھ یہ سلوک ہوا اور میں گھر میں مر رہا ہوں. تو جناب دوبارہ ایجنسیز ایکٹیویٹ ہوئی, لودھرا میں اس کے گھر پہ ریڈ کیا, فادر ان لا کے گھر پہ, اس کو پھر اٹھا کر لے آئے اور پھر لا کے کسی سیل میں ڈال دیا. وہ پھر 6 مہینے سیل میں رہا. پھر احسن سلیم ایاز صاحب بائی دیٹ ٹائم وائس چیف بن گئے, ان کو سارا کیس پٹ اپ ہوا, ساتھ انکوائری رپورٹ بھی پٹ اپ ہوئے کہ یہ 8 افسر ہیں جو اور بھی 8 افسر, ان سب کا کورٹ مارشل کیا جائے. کسی کا کورٹ مارشل نہ ہوا, اور سلیم ایاز صاحب نے اپنے قلموں سے لکھ دیا کہ آفسر شوڈ بی امیڈیٹلی ڈسمسڈ. جبکہ آفسر کو تو آرمی چیف بھی ڈسمس نہیں کر سکتا, اس کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے. ڈسمس کر دیا گیا, اور ڈسمس کر کے اس کو پھر گھر بھیج دیا گیا. وہ گھر چلا گیا, ہی لاسٹ ہز سینسز. اب اس کو کوئی یاداشت ہی اس کی ختم ہو گئی. 1.5-2 سال کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب اس نے یاداشت گین کی تو وہ سرگودا کی سبزی منڈی میں سبزی بیچتا تھا بیچارہ. میرا اس نے ایک پروگرام سنا حامد میر کے ساتھ ٹی وی پہ, جس میں نے کہا اٹ از اے مائنڈ سیٹ آف اے جنرل. جب ایک جرنیل فیصلہ کرتا ہے تو باقی جرنیل پھر ساری زندگی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کراتے رہتے ہیں, اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے. جو فیصلے مشرف کر گئے, یہ بعد میں اس کے سکسیسر دے ول فالو دی ڈیسیژنز آف مشرف, چاہے سارے جہنم میں چلے جائیں, دے ول نیور بادر دس تھنگ. تو اس نے وہ میرا پروگرام سنا, وہ میرے پاس پنڈی آ گیا اور اپنے مجھے اس نے ڈاکومنٹ سارے دکھائے. میں نے کہا تم دوبارہ کراچی جاؤ, لوگ بھول چکے ہوں گے تم, وہاں سے جا کے پی این ایس شفا سے اور ایم پی کی یونٹ سے سارا ریکارڈ اکٹھا کرو. وہ سارا ریکارڈ لے کر آ گیا. میں نے یہاں 2015 میں ریٹ دائر کی, اور وہ جسٹس ایک جسٹس سے اس زمانے میں جسٹس ظفر اللہ خان خاکوانی صاحب, وہ 9 بجے صبح آتے تھے, وہ 9:30 بجے اندر سے کورٹ سے نکلے چیمبر سے. انہیں پوری میری پیٹیشن پڑھی اور پڑھ کے بڑے حیران ہوئے کہ دس از ہیپننگ بے سرونگ افسر کے ساتھ یار یہ سلوک ہو گیا. میں کہا سر ڈاکومنٹ لگے ہوئے. انہوں نے فوراً نوٹس جاری کیا کہ ان سے کمنٹس مانگے کہ تحریری جواب جمع کرائیں. آپ اندازہ لگائیں ظفر اللہ خاکوانی صاحب کو چند مہینے بعد ناٹ کنفرم کر کے گھر بھیج دیا گیا. اور اس لیے گھر بھیجا گیا کہ یار آپ نے کیا ضرورت تھی آپ کو نوٹس جاری کرنے کی, آپ کہہ دیتے کہ یار آپ 3 سال بعد آپ آئے, میں کیس ہی نہیں سنتا. آج 2023 ہو چکا ہے, 8 سال ہو چکے ہیں, وہ کیس لگتا ہے کورٹ کے اندر, لیکن اوپر سے کیونکہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے امیر حسین بھٹی صاحب, وہ آرمی کا کوئی کیس ہو تو انسٹرکشن آ جاتی ہے جج صاحبان کو, اور جج صاحبان معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم بعد میں سنیں گے اس کیس کو. 8 سال سے وہ افسر جو ہے سرونگ افسر آف دی پاکستان آرمی, جس کو ڈسمس کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی پرمیشن چاہیے, اس کو وائس چیف احسن سلیم ایاز جو کہ خود ملزم تھا کیونکہ 2 کروڑ میں ان کا بھی حصہ ہوتا تھا اور مشرف صاحب کا بھی حصہ تھا, کیونکہ میجر جنرل ظہیر کو 5 سال کے لیے این ایل سی کا چیئرمین لگایا گیا. اور مزے کی بات ہے, میں نے اس کے خلاف بھی ایک انکوائری رپورٹ جمع کرائی, جی ایس کو بھی لیٹر لکھا, 1 منٹ سر, اور چیئرمین نیب کو بھی لکھا. اس کی انکوائری ہوئی پھر, اور یہ انکوائری کی جنرل لودھی صاحب نے, اور لودھی نے ریکمینڈ کیا کہ 4 جرنیل ذمہ دار ہیں این ایل سی کی کرپشن کے, کاروائی ہونی چاہیے. پھر بھی کاروائی نہیں ہوئی, ان کو بچا لیا گیا. چیئرمین نیب نے بھی نوٹ. کرنل صاحب ہمیں تو ایک بڑی کلیئر بات سمجھ آ گئی آپ کے اس بیانیے سے. پہلے یہ چھپے چھپے ہوتے تھے, اب یہ کھل کے آ گیا کہ نہ یہ فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے اور یہ نہ یہ فیسسٹ ہے, ٹوٹلیٹیرین ہے, ایک ظالم ہے, ایک قبضہ گروپ ہے, لیکن یہ اس سے بڑھ کر ان کی کرپشن کی حد انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو جو کہ ان کے ساتھ پیٹی بند بھائی ہیں, اگر وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو میں آج کی نشست اگر آپ اجازت دیں ادھر پوز کروں گا, ہم اگلے ہفتے آ کے نا
स्पेसिफिक केसेस से आगे बढ़ के आपसे राय हम लेना चाहते हैं कि ये जो खौफ इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाला हुआ है, अपने अफसरों पे डाला हुआ है, सियासतदानों पे डाला हुआ है जो कि करप्ट नहीं है, और अच्छे लोगों के पे डाला हुआ है, आप पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये खौफ खत्म कैसे होगा? हम मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ कर्नल साहब आपसे, अगर इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह खत्म होगा। मैं आखिरी बात करने से पहले हजरत अली करमल्ला वजह का एक लेटर है, ये बताना चाहूंगा आज, ताकि बात इस पे कंक्लूड हो जाए। हजरत अली करमल्ला वजह के जमाने में भी सिविल वार की कंडीशन थी, वहां भी खवारिज थे, जंगें हो रही थी, यही हालात थे जैसे आज हमारे हालात खराब हैं। तो उन्होंने तमाम कमांडर्स को एक खत लिखा, क्योंकि उस जमाने में जब जंगें होती थी, लश्कर रवाना होते थे, लोगों के रेवड़ गुम हो जाते थे, बच्चे लापता हो जाते थे, उनने तमाम कमांडर्स को लिखा कि यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द पीपल, आप लोगों के बच्चों को ढूंढे, उनके वालिदैन तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों के साथ ये सलूक करेंगे तो लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे। उन्होंने लिखा कि जो फौज है वो रियासत की ताकत है और रियासत की ग्रेस है, और उन्होंने कहा वो तब कायम रह सकती है कि अगर आप शहरियों के साथ मोहब्बत वाला सलूक करेंगे, उनके काम आएंगे। ये हजरत अली करमल्ला वजह ने आज से 1400 साल पहले ये लेटर उनकी किताब में शामिल है, लेटर फौज के जिम्मे लगाया कि आप ढूंढें उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मिलाएं, तब जाकर आप सच्चे कमांडर और सच्चे सिपाही बनेंगे। और आज उंगलियां जो है, जितने जजेस ने ऑर्डर जारी किया, अभी जजेस के पास तो कोई बंदूक नहीं है, कोई तोप नहीं है कि वो टैंक लेकर आ जाएं। 450 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने जारी किया है कि इन लोगों को रिहा करें, दे आर एनफोर्स डिसअपीयरेंस, एक बंदा भी रिहा नहीं किया गया। तो उसके बाद आप सोच लें कि किस तरह रियासत के ऊपर एक खौफ की फिजा तारी, हर बंदा डरा हुआ है कि जी वो मुझे उठा लेंगे, मैं लापता हो जाऊंगा। कर्नल साहब, ये वो अलमिया है, लेकिन ये खौफ खत्म हो जाएगा, हो गया अभी तकरीबन, आप याद रखिए ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज हम करेंगे इस पे जी। तो आपने बड़े जबरदस्त आपने बताई बात, हम इसी फिक्रे से शुरू करेंगे अगली नशिस्त में इंशाल्लाह, खौफ कैसे खत्म होगा। कर्नल इनाम उर रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त मुजाहिद हैं आप, हक की बात करते हैं बिल्कुल साहब। नाज़रीन, आपने कर्नल इनाम उर रहीम, थैंक यू अहमद जी, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आने का, आपने इनका सुना। अल्लाह सुब्हान तआला कर्नल इनाम उर रहीम जैसे मुजाहिदों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे और मुजाहिद पैदा करे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले, रूल ऑफ लॉ के जो लड़ रहे हैं, उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। थैंक यू अहमद जी।